اور ایک اور شخص کعب بن اشرف جو مدینے میں رہنے والا تھا، اس سے پہلے معاہدہ کیا گیا کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن جب بدر کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر کئی کافر مارے گئے تو یہ شخص یہاں سے نکلا، مدینے سے مکے پہنچا، مکے پہنچ کر اس نے وہاں جا کر کافروں سے تعزیت کی۔ تعزیت کرنے کے بعد یہ یہاں سے کچھ اشعار لکھ کر لے کر گیا جس میں حضور کی گستاخی بھی تھی، صحابہ کرام کی گستاخی بھی تھی۔ یہ وہاں جا کر کافروں کی مجلسوں میں جاتا اور مختلف مجالس میں جا کر یہ مرثیے پڑھا کرتا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ تمہارے نوجوان جو ہے وہ بدر کے میدان میں قتل ہو گیا۔ کسی کے گھر میں جا کر مجلس قائم کرتا، پھر وہاں جا کر مرثیہ پڑھتا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ تمہارا باپ مارا گیا، تمہارا بھائی مارا گیا۔ تو مختلف مجالس میں جاتا اور مختلف قسم کے مرثیے یہ وہاں جا کر پڑھتا۔ اللہ کے رسول کو جب اس کی خبر ہوئی اور یہ واپس مدینے میں آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کی خاطر محمد کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں اور مجھے معافی بھی عطا فرما دیں کہ اگر اس کے قتل کے دوران، چونکہ کعب بن اشرف ہے، مالدار آدمی ہے، قلعے میں رہتا ہے، لہذا اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہوگا، لہذا اس کے لیے کچھ تدبیر چلنی ہوگی، کوئی خفیہ معاملات طے کرنے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ کرنا ہوگا کہ کچھ غلط بات اسلام کے حوالے سے میرے منہ سے نکل سکتی ہے، تو میرے لیے معافی کا آپ اعلان کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا، جس بھی طریقے سے تو کعب بن اشرف کو قتل کر سکتا ہے تو کر دے، تیرے لیے معافی ہی معافی ہے۔ تو محمد بن مسلمہ اس کے پاس گئے رات کے وقت، اور ایک وقت میں اس کے پاس گئے اور اسے بلایا، بلا کر کہا کہ بڑی پریشانی ہو گئی ہے، جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی کیا ٹیکس ہے، کبھی کیا ٹیکس ہے، کبھی زکوٰۃ کے نام پر مال مانگا جاتا ہے، کبھی فطرے کے نام پر مال مانگا جاتا ہے، اتنی ہماری آمدنی نہیں ہے، پیسہ دے دے کر ہم تھک چکے ہیں، کبھی کوئی جنگ آ جاتی ہے تو اس کے اندر مال دو، عید آ جاتی ہے فطرانہ دو، پھر سال گزر جاتا ہے کہا کہ زکوٰۃ دو، ہم تو مر گئے اسلام قبول کر کے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، لہٰذا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے کچھ غلہ اناج دے دو کھانے کے لیے تاکہ ہم گھر میں کچھ گزارا کر سکیں۔ تو کعب بن اشرف سمجھ گیا کہ بندہ منافق ہے، ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا ہے، لہٰذا آگے چل کر ہمارے کام آئے گا، مختلف قسم کی خبریں لا کر ہمیں دے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مال تو مل جائے گا مگر کچھ گروی کے طور پر آپ کو رکھنا ہوگا، امانت کے طور پر مال لے جاؤ اور کوئی چیز بطور گروی رکھ جاؤ، پیسے دو گے وہ چیز لے جانا۔ کہا کہ کیا رکھ جاؤں؟ خبیث الفطرت انسان تھا، کہا کہ اپنی عورت میرے پاس چھوڑ جاؤ، جب قرضہ واپس کرو گے تو عورت کو لے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں، عورت تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اپنا بیٹا رکھ دو میرے پاس، میری خدمت کرتا رہے گا، جب مال آ جائے مال دے جانا، بیٹے کو لے جانا۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ نہیں، ایسے تو میرا بیٹا کل جب جوان ہوگا تو لوگ اسے تانا دیں گے کہ تیرا باپ تو تجھے گروی رکھ کر قرضہ اٹھا کر لے آیا تھا، بیٹا نہیں رکھوں گا۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو، کچھ اسلحہ میرے پاس رکھ جاؤ۔ کعب بن اشرف نے کہا کوئی اسلحہ میرے پاس رکھ جاؤ، جب پیسہ آ جائے تو قرضہ واپس کر جانا، اسلحہ اٹھا کے لے جانا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ اندر سے بڑے خوش ہوئے، کام آسان ہو گیا ہے، اگر ویسے وہ اسلحہ لے کر آتے تو رستے میں پکڑا جاتا، یا دور سے دیکھ کے بھائی اسلحہ کیوں لے کر آئے ہو بھاگ جاتا۔ خود ہی کہا کہ اسلحہ لے آنا۔ آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن رات کی تاریکی میں آؤں گا، اگر کسی نے میرے کو تمہارے پاس آتے ہوئے دیکھا تو لوگ کہہ دیں گے کہ یہ کعب بن اشرف کا بندہ ہے، لہٰذا بات ڈن ہو گئی، میں رات کی تاریکی میں آؤں گا، اناج لے جاؤں گا، اسلحہ دے جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ آدھی رات کے وقت حضرت محمد بن مسلمہ اس کے پاس پہنچے اور اسے نیچے سے کھڑے ہو کر آواز دی۔ کعب بن اشرف بیدار ہوا، نیچے جانے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا جو آواز میں نے سنی ہے مجھے ٹھیک نہیں لگتی، اس آواز سے تو مجھے شر کی بو آ رہی ہے، خون کی بو آ رہی ہے، تو کدھر چلا ہے؟ نہیں، میرا دوست ہے محمد بن مسلمہ، ملاقات کو آیا ہے، ملنے کے لیے، کوئی شرانگیزی کی بات نہیں ہوگی۔ نیچے اتر آیا، حضرت محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لائے تھے اور کعب بن اشرف کو کہہ گئے تھے کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے ہمارے آدمی ہیں، شام کو رات کو لے کر آؤں گا تو ان سے بھی تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جب یہ آئے گا تو میں اس سے گلے ملوں گا اور اسے دبوچ لوں گا، لہذا تم نے اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ جب کعب بن اشرف اپنے گھر سے اتر کر نیچے آیا، نیچے پہنچا تو حضرت محمد بن مسلمہ اس کے ساتھ سینے ملے اور اسے گلے سے لگایا تو اسے دبوچ لیا، پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اسے قتل کرو، تو اس کے بعد ان کے ساتھیوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر یہاں سے یہ صحابہ کرام نکلے،
جنت البقیع میں اللہ کے رسول نے ان لوگوں کا استقبال کیا اور ان لوگوں نے وہاں جا کر نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ رسول پاک نے ان کے خوشگوار چہرے دیکھے، کہا کہ تمہارے چہرے کامیابی کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کامیاب ہو کر لوٹے ہیں اور آپ کے دشمنوں کو، آپ کے دشمن کو ہم واصل جہنم کرائے ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو یہ درس دیتے تھے کبھی کسی جانور کے چہرے پر نہ مارنا، کیونکہ یہ جانور چہرے سے، اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہ نبی کے جنہوں نے اس عورت کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ جس عورت نے اپنے پاؤں سے موزہ اتار کر، اپنے دوپٹے سے اسے باندھ کر، ایک کنویں سے پانی نکال کر ایک پیاسے کتے کو پلایا، اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار عالم اس سے اس عمل کی وجہ سے بخش دے گا۔ جو نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، رحمت والی باتوں پر لوگوں کو جنت کی بشارتیں دیتا ہے، وہ نبی یہ حکم دیتا تھا کہ کعب بن اشرف کو جا کر قتل کر دو۔ اس نبی نے یہ حکم دیا کہ ابن خطیب اگرچہ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے، اسے وہاں سے نکالو اور اسی مقام پر اسے قتل کر ڈالو۔ تو محترم سامعین کرام، اس ساری حدیثیں سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ آج انڈیا میں جس بھی عورت نے گستاخی کی ہے وہاں کی حکومت نہ اسے گرفتار کر رہی ہے، نہ اسے جیل میں ڈالنا چاہتی ہے، لیکن ہمارا جو کام ہے ہم وہ کام کرتے رہیں گے۔ اپنی آواز بلند کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اگر آپ کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنی ہے تو آج آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے حصے کا کام آپ کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں ہمارے جانے سے کیا ہوگا، ہمارے نعرے لگانے سے کیا ہوگا، ہمارے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا، ہمارے آواز بلند کرنے سے کیا ہوگا۔ آپ کے جانے سے اگرچہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس فہرست میں آپ کا نام ضرور لکھا جائے گا جس فہرست کے اندر حضور کی ناموس پر پہرا دینے والوں کا نام لکھا جاتا ہے۔